بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق علیہ. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، مسلسل تقریباً 10 خطبات جمعہ سے مذکورہ روایت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 10 ایسے خطرناک گناہوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کے ارتکاب کے نتیجے میں انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور ہلاکت کے اسباب کو اختیار کر لیتا ہے. یہ 7 گناہ اور اسی سے متعلق کچھ چیزوں سے متعلق گفتگو اور ملکی حالات پر بسا اوقات کچھ چیزیں تقریباً 10 جمعوں سے آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں. اس جمعے میں آپ حضرات کے سامنے اس عظیم روایت کے آخری ٹکڑے وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات کی سیدھی سادھی بھولی بھالی مومنہ خواتین پر انسان زنا کا اتہام لگائے، یہ بھی انسانیت کی تباہی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ انسان اگر دوسرے کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، انسان اگر دوسرے پر اتہام لگاتا ہے، انسان کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے اور اس کا استہزاء اڑاتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کا استہزاء کرتا ہے، یہ اس انداز کے جرائم کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس کے رد فعل میں اور اس کے برعکس کچھ ایسے جرائم ابھرتے ہیں کہ انسان اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اسی طرح سے اپنی خواتین کی عزت کو بچانے کے لیے، عزتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، اور اس انداز کے غلط اتہامات سے اس کے دل میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، جو غصہ اور اسی طرح سے جو انگیزی پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں جو نتائج نکلتے ہیں، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا گناہ قرار دیا ہے جو انسانیت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ احادیث بھری پڑی ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انسان دوسروں کے خلاف کسی انداز کا اتہام نہ لگائے، چاہے جائے کہ دوسروں کی خواتین پر یا کسی مرد پر زناکاری کا اتہام لگایا جائے، اسی طرح سے کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اپنی تجارت کو چمکانے اور دوسروں کو پست کرنے اور دوسروں کو تباہ و برباد کرنے اور اسی طرح سے اپنے نام کو اونچا کرنے اور دوسرے کو ذلیل و خوار کرنے کی جو روایت اور ریت چل پڑی ہے ہمارے معاشرے میں، جس کی اکثر و بیشتر ہماری خواتین جس کا نشانہ بنتی ہیں، خواتین کے ہاں جوڑ توڑ کی اور اسی انداز کی فضا کی زیادہ کیفیات پائی جاتی ہیں. وہ دوسری عورتوں کی ترقی نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح سے دوسری عورتوں کو نیچا دکھانے کے لیے ان پر اتہام تراشیاں کرتی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام میں سرے سے حرام ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس انداز کے جو بھی واقعات ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس کے خلاف فیصلہ فرمایا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایک دوسری ام المؤمنین کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ان کا قد ناٹا ہے
وہ ٹھگنی ہیں، ان کا اگرچہ مقصد مذاق اڑانا نہ رہا ہو، لیکن اس کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت فیصلہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر کے پانی میں گھول دی جائے تو پورا کا پورا پانی ناپاک اور کڑوا ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے امہات المومنین کی تربیت فرمائی، اپنے بچوں کی تربیت فرمائی۔ یہ لوگ پاکیزہ دل کے حاملین تھے، یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف بغض رکھنے والے نہیں تھے، یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف اتہامات نہیں لگاتے تھے، بلکہ صاف صفائی تھی، اور اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کا عیب ایک دوسرے کے سامنے تنہائی میں ذکر کیا جاتا تھا، اس کی اصلاح کی جاتی تھی۔ لیکن موجودہ پرفتن دور میں ہر ترقی یافتہ شخص کے پیچھے ایسی نگاہیں ہوتی ہیں جو اس کی ٹانگیں کھینچ سکیں۔ مسلمانوں کا مزاج ایسا بن چکا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی ترقی کو نہیں دیکھ سکتے، ایک دوسرے کے خلاف قلم کا استعمال کرنا، ایک دوسرے کے خلاف زبان کا استعمال کرنا، ایک دوسرے کے خلاف اتہام تراشی کے پورے دروازے کھول دینا، اور انسان دینی مشن پر بھی لگا ہو تو اس کے باوجود انسان کے خلاف اس انداز کے اتہامات لگا کر اس کو بدنام کیا جائے، جبکہ شریعت اسلامیہ نے اس سلسلے میں جو فیصلہ فرمایا ہے، جو قانون بنا دیا ہے کہ اگر کسی نے کسی پر زناکاری کا، بدخلقی کا، اس انداز کا کوئی اتہام لگایا اور وہ اتہام میں اگرچہ سچا ہے، لیکن اگر 4 عینی شاہدین کو وہ گواہ کے طور پر نہیں پیش کر سکا تو ایسی صورت میں اس اتہام لگانے والے کو اگرچہ وہ سچا ہو، ایسی صورت میں اس کو 80 کوڑے لوگوں کے سامنے لگانے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو سزائیں دینے کا حکم دیا گیا، تاکہ اس چیز کو اور زبان درازی کو، زبان کے غلط استعمال کو، زبان کے ناجائز استعمال کو معاشرے سے ختم کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے دونوں داڑھوں کے درمیان، اپنے منہ کے درمیان کی چیز اور اپنے ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے، اس کی ضمانت لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں انسان حقوق العباد کی حق تلفی کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان بدخلقی اختیار کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرابی کی 2 کنجیوں پر روک لگاتے ہوئے یہاں تک فرما دیا کہ آخرت میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ تمہاری زبان سے کون سے جملے نکلے، تم نے کس انداز کی گفتگو کی، کس انداز کے اتہامات لگائے۔ آخرت میں ساری کی ساری چیزیں اور زبانیں گم کر دی جائیں گی، انسان کا ہاتھ بولے گا، انسان کا پیر بولے گا، انسان کے اعضاء و جوارح بولیں گے، اور وہ گواہی دیں گے کہ اس نے ہم کو کس طرح سے استعمال کیا تھا۔ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے، لیکن جتنی ہلکی زبان، جتنی سستی زبان، جتنی چھچوری زبان اور جتنے غلط انداز کی زبان آج ہمارے معاشرے کی ہوتی چلی جا رہی ہے، معاف فرمائیں گے دوسرے معاشروں میں اتنا ہلکا پن نہیں ہے کہ اتنے آرام کے ساتھ بی جے پی کی طرح سے اٹھیں، آر ایس ایس کی طرح سے اٹھیں اور جو چاہیں داغتے چلے جائیں، جس انداز کا جھوٹ چاہیں اس کو سچ بنائیں، جس انداز کی بیان بازی کریں۔ یہ مسلمانوں کی خاص خصلت ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ نور کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں اما عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان فرمایا، جہاں عائشہ صدیقہ پر لگنے والے اتہامات کا عرش بری سے اس نے اعلان فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پے 11 نمبر آیت سے لے کر 20 نمبر آیات تک یہ 10 آیتیں نازل ہوئیں کہ عائشہ پر جو اتہام لگایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، آپ بلک رہے ہیں، عائشہ رو رہی ہے، وہ اتہام بالکل غلط ہے۔ امہات المومنین سے ایسی توقع بھی نہیں کی جا سکتی جس کے نتیجے میں اس انداز کے اتہامات لگائے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے انہی آیات برات کے بعد یہ فرمایا جو لوگ
پاک دامن خواتین پر، اور اسی طرح سے غافل خواتین پر جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر کیا اتہام لگا، کون سی باتیں چل رہی ہیں، معاشرے میں کیسے بدنام کیا جا رہا ہے، ایسی خواتین پر اور مومنہ خواتین پر جو لوگ اتہام لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین کی لعنت ہے دنیا میں، اور اللہ رب العالمین کی لعنت ہے آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے، خطرناک عذاب تیار کیا گیا ہے، اور قیامت کے دن ان کی زبانیں بولیں گی اور ان کی زبانیں گواہی دیں گی، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کہا اور جو کچھ کیا، ان ساری کی ساری چیزوں پہ ان کے اعضاء و جوارح گواہی دے کر یہ بتائیں گے کہ یہ انسان کس خصلت کا حامل تھا، کس انداز سے اپنی ترقی کے لیے، دوسروں کو بدنام کرنے کے لیے کس انداز سے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو نظام بنا دیا، جو دستور بنا دیا، جو اصول بنا دیا، جو قاعدہ بنا دیا، قرآن و سنت کے اندر جو احکام نازل کر دیے، ان چیزوں کی پیروی کرنا سب سے اولین فریضہ یہ مسلمانوں کا ہے۔ اگر مسلمانوں کی زبان ہلکی ہو گئی، مسلمانوں کی زبان لعنتی ہو گئی، مسلمانوں کی زبان پر ہر دم دوسروں کی تکفیر کے فتنے، دوسروں پر اتہامات لگانے کے فتنے، اور اسی طرح سے زبان کے ذریعے سے دوسرے مسلمان کو محفوظ کرنے کے بجائے دوسرے مسلمان کے خلاف گالی گلوچ، زبان کے ذریعے دوسروں کو تکلیف دینا، دل دکھانا، یہ سارے کے سارے فتنے اگر مسلمانوں میں باقی رہے تو معاف فرمائیں گے مسلمان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اس وقت مسلمانوں نے جو اسلوب اختیار کر لیا ہے، جو انداز اختیار کر لیا ہے، جو طریقہ اختیار کر لیا ہے، جس انداز سے وہ جیسی بات چاہتے ہیں بولتے ہیں۔ اگر کوئی تاجر جھوٹ بولتا ہے تو یہ دیکھنے سے پہلے کہ تاجر کا مذہب کیا ہے، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہوگا۔ اگر کوئی تاجر کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو عام طور سے معاشرے میں اس بات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہوگا، جبکہ عہد صحابہ میں، عہد نبوت میں، عہد تابعین میں، تبع تابعین کے دور میں آپ پلٹ کر دیکھیں، سیرت رسول کا مطالعہ کریں، سیرت صحابہ کا مطالعہ کریں، امام بخاری کی زندگی کا مطالعہ کریں، تابعین اور تبع تابعین کو دیکھیں، فقہاء کرام کو دیکھیں، محدثین کرام کو دیکھیں، علماء کرام کو دیکھیں، اور اپنے اسلاف کا مطالعہ کریں۔ ان لوگوں کی زندگی میں سب کچھ آ جاتا تھا، لیکن حق کے لیے، حق کی وضاحت کے لیے، حق پرستی کے لیے ان لوگوں کی زبانیں گنگ نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ زبانوں سے اگر کوئی بات نکلتی تھی تو حق کی بات نکلتی تھی، اس کے نتیجے میں چاہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے، چاہے کوڑوں کی سزائیں کھانی پڑے، چاہے مار پیٹ کھانی پڑے، چاہے ان کو تیزاب میں ڈال کر یا کچے چونے میں دفنا کر اوپر سے پانی ڈال کر ان کو جلا دیا جائے، تباہ و برباد کر دیا جائے، ان کو سولیوں پر لٹکا دیا جائے، ان کے خلاف سازشیں کی جائیں، یا پہلی امتوں میں ان کے خلاف سازشیں کرتے کرتے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جب آل یاسر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا سلوک ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ صبر کرو، ہمارا وعدہ یہ جنت کا وعدہ ہے، ہم جنت میں ملیں گے۔ اور اپنی پہلی امتوں کے دستور کو دیکھ لو، ان کی تاریخ کا مطالعہ کر لو کہ ان لوگوں کو جیتے جی ننگا کر کے ان کے جسم سے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے کھینچ لیا جاتا تھا، ہڈیاں نظر آنے لگتی تھی، آرا لگا کر کے ان کے ماننے والوں کو سچائی کے جرم میں اور سچائی کو اختیار کرنے کے نتیجے میں آرا لگا کر کے ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، ان کو جلا دیا جاتا تھا، ساری اذیتیں پہنچائی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ خاموشی اختیار کرتے تھے، اس کے باوجود وہ لوگ توحید کے اعلان سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اس کے باوجود وہ قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کو بلند کرتے رہتے تھے اور اسی کے نتیجے میں شہید کر دیے جاتے تھے۔ مسکراتے مسکراتے ان لوگوں نے جان آفرین کے حوالے کر دی۔ صحابہ کرام کی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کفار و مشرکین مکہ نے پوچھا کہ آپ کو سولی پر یا پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے، ایسی صورت میں اگر تمہارے رسول کو لٹکا دیا جاتا تو ایسی صورت میں تم کیا کہتے؟ تو کہا کہ خاموش رہو،
اگر میرے جسم میں جتنے روئیں اور بال ہیں اتنی جانیں بھی میرے اندر ڈال دی جائیں تو بار بار اپنے رسول کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، احکام الہی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جتنے روئیں یا جتنے بال ہیں اتنی جانیں جان آفری کے حوالے کروں گا اور بار بار زندہ ہوتا جاؤں گا، بار بار شہادت پیتا جاؤں گا۔ یہ ان لوگوں کا حوصلہ تھا، ان لوگوں کی سچائی تھی۔ تو یہ سچائی، زبان کا کنٹرول اور دل کی صفائی، اس کے نتیجے میں انسان کے اندر جرأت پیدا ہوتی ہے۔ انسان 10 جگہوں پر 10 طرح کی بات کرے تو کسی سچے انسان سے نگاہیں نہیں ملا سکتا۔ انسان 10 جگہوں پر 10 انداز کے فتنے پھیلائے تو ایسی صورت میں اس کے اندر سے ہمت اس کی پست پڑتی چلی جاتی ہے۔ اس وجہ سے انسان کو حق گو بننا چاہیے، حقیقت پرست بننا چاہیے، قرآن و سنت کی روشنی میں سچائی کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہی انسان کی حقیقت ہے اور یہی اسلام کا دستور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ پہلے شروع کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کون سی چیزیں ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ اس پر تفصیلی خطبہ 2 خطبات جمعہ کی روشنی میں آپ کے سامنے دیا گیا۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا جادو ٹونا کرنا، یہ بھی انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور اسی طرح سے بلا کسی حق کے کسی کو قتل کرنا، کسی کا خون بہانا، اس سے بھی انسانیت تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے۔ اور سود کھانا، سود کھلانا، سود خوری کرنا، مال یتیم کو کھانا، جیسے کہ پچھلے خطبے جمعہ میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اور میدان جنگ سے، میدان جنگ کی جو بھی صورتیں ہوں، بحث و مباحثے کی جو بھی صورتیں ہوں، مناظرات کی جو بھی صورتیں ہوں، اسلام کے دفاع کی جو بھی صورتیں ہوں، موجودہ دور میں جو جدید وسائل کے ذریعے اسلام کے دفاعی مسائل ہیں وہ صورتیں ہوں، ان ساری کی ساری چیزوں میں انسان اسلام کا دفاع کرنے کے بجائے دشمنوں کے آگے ہتھیار چھوڑ کر، ہار مان کر، بزدلی اختیار کر کے اگر واپس پلٹ جاتا ہے تو یہ بھی انسانیت کی تباہی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اور آخری سبب بتایا گیا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، ایسی خواتین جو پاک دامن ہیں، جو غافل ہیں، جو مومنہ ہیں، ان کے اوپر اتہام لگانا زناکاری کا، یہ بھی انسانیت کے تباہی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس سبب سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی 4 نمبر اور 5 نمبر آیت کریمہ میں فرمایا جو لوگ پاک دامن خواتین پر اتہام لگاتے ہیں زناکاری کا اور اس کے بعد 4 گواہ پیش نہیں کر پاتے تو ایسی صورت میں ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ یہ اسلام کا دستور بتایا جا رہا ہے، نظام اور ضابطہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے اتہام لگا دیا تو ایسی صورت میں بھی 80 کوڑے لوگوں کے سامنے مارے جائیں تاکہ وہ عبرت حاصل کر سکے۔ زناکاری میں واقع ہو جانے والا، زناکاری کو انجام دینے والا جتنا مضبوط فیصلہ اور جتنا دور رس فیصلہ اور جتنا سخت فیصلہ اسلام نے کیا ہے دنیا کا کوئی مذہب نہیں کر سکتا۔ اس سے پوچھیں جس کے گھر کی عزت لٹتی ہے، اس سے پوچھیں جس کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اس سے پوچھیں جس کا استہزاء کیا جاتا ہے، جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ اتہام اور زناکاری کی جانب انسان کو متہم کرنا اس کی وجہ سے دل پر کیا گزرتی ہے۔ انسان کتنا بھی گیا گزرا ہو، کتنا بھی متہم ہو، کتنا بھی اس نے دنیاوی عروج اختیار کر لیا ہو اور اسی طرح سے عیاشی کی ساری حدیں پار کر دی ہوں، لیکن اپنے نفس پر، اپنی بیوی پر، اپنی بیٹی پر، اپنے گھر کی خواتین پر اتہام کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کی غیرت ہے، انسان کی کیفیت ہے، اس وجہ سے اسلام نے اس کے بارے میں سخت فیصلہ فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اتہام لگاتے ہیں پاک دامن خواتین پر اور اس کے بعد 4 گواہوں کو نہیں لاتے تو ایسی صورت میں ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں، ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کی جائے، ناقابل اعتماد قرار پائے، ان کو معاشرے سے کاٹ دیا جائے کہ وہ کوئی بات کہیں تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اولئک هم الفاسقون، اللہ رب العالمین گواہی دے رہا ہے
قرآن مجید تصدیق کر رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ فاسق و فاجر ہیں. ایسے لوگوں کا اسلام میں اور اسی طرح سے مسلم معاشرے میں وہ پاکیزہ کردار کبھی نہیں ہو سکتا جو حقیقت میں ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد کہ ان سے اتہام کی غلطی لاحق ہو گئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ رب العالمین بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے. انسان سے غلطی سرزد ہوئی تو توبہ کر لے، اور توبہ کے شرائط میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس گناہ کی جانب دوبارہ نہ لوٹنا، اس پر ندامت کا ہونا اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ اس کے شرائط میں سے ایک شرط ہے. انسان نے توبہ کر لی تو ایسی صورت میں پھر اتہام نہیں لگائے گا، پھر وہ غلطی نہیں کرے گا. اس وجہ سے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ایک تو اس غلطی کے قریب اپنی تباہی کے اسباب پیدا کرتے ہوئے بالکل نہ جائے، اور اگر کبھی بشری تقاضے سے اس سے کوئی اس انداز کا التہام سرزد ہو جائے، کس انداز کی غلطی سرزد ہو جائے، تو ایسی صورت میں فوراً توبہ کرے اور زندگی بھر اس سے دور رہنے کی کوشش کرے. اسی طرح سے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس میں اللہ رب العالمین نے گواہی دے دی ہے کہ ان کے ہاتھ اور پیر اور زبانیں قیامت کے دن گواہی دیں گے اور ان لوگوں کے لیے خطرناک عذاب تیار کیا گیا ہے. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون من المفلس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ مفلس کون ہے، تم لوگ جانتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہمارے درمیان مفلس اور غریب انسان اور فقیر انسان اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، جس کے پاس کھانے پینے کے لیے دولت نہ ہو، جس کے پاس پیسہ اور بینک بیلنس نہ ہو، اور اسی طرح سے ساز و سامان نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصوم، جو قیامت کے دن نمازیں لے کر آئے گا، روزہ لے کر آئے گا، اور اسی طرح سے جب وہ حاضر ہوگا اس کے نام اعمال میں بڑی بڑی نیکیاں لکھی ہوں گی. وقد شتم ھذا وقذف ھذا، لیکن اس نے اس کو گالی دی ہوگی، اس پر اتہام لگایا ہوگا. واکل مال ھذا، اور اس کا مال و دولت حرام طریقے سے کھایا ہوگا. وسفک دم ھذا، اور فلاں کا خون بہایا ہوگا. وضرب ھذا، اور فلاں کو مارا ہوگا بلا کسی سبب کے. فیعطى ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، تو فلاں انسان کو اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں نکال کر دے دی جائیں گی، فلاں کو نیکیاں نکال کر دے دی جائیں گی. اس کی ساری نیکیاں ان مظلوموں کے درمیان تقسیم کر دی جائیں گی جن پر اس نے ظلم کیا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کے گناہ جو مظلوم تھے ان کے گناہ اٹھا کر اس کے کندھے پر لاد دیے جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے. ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اور اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. یہ اتہام تراشی، غلط استعمال زبان کا، اس کا نتیجہ ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی اس روایت کے اندر واضح فرمایا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہم سب کی ماں تھیں، امہات المومنین میں سے تھی، ایسی صحابیہ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے مبارکہ میں ہوتے تھے تو وحی کا نزول ہوتا تھا، ایسی صحابیہ جن کے پاس جب جبریل امین آتے تھے تو کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جبریل کھڑے ہیں تجھ کو سلام کہہ رہے ہیں. جبریل امین جس کو سلام کہتے ہو، اللہ رب العالمین نے جس کو سلام بھیجا ہو، جس کی فضیلت اتنی زیادہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، جب وفات ہوتی ہے اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے ہیں. اگر ٹیک لگانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اماں عائشہ کی پیٹھ پر لگاتے ہیں، مسواک چبانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اماں عائشہ چبا کر دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ جب
امہات المومنین کے امہات المومنین کے حجروں میں تھے تو وہاں پر کہتے تھے کہ میری باری کل کہاں ہوگی، میں کل کہاں رہوں گا، کون سے گھر میں رہوں گا۔ آپ کو اندازہ تھا کہ اب اللہ رب العالمین سے ملنے والے چاہتے تھے کہ عائشہ کے حجرے میں، عائشہ کی گود میں آپ کی وفات نکلے، آپ کی روح نکلے اور آپ کی وفات ہو۔ امہات المومنین نے اتفاق کیا، فرمایا کہ آپ کل عائشہ کے گھر میں رہیں گے۔ ہم لوگوں نے اپنی باری عائشہ کو ہبہ کر دی، آپ وہاں منتقل کر دیے گئے۔ سخت بخار تھا، صحابہ کرام چاروں جانب سے کھڑے تھے، اما عائشہ نے ایسا سہارا دیا۔ اس کے باوجود ہمارے درمیان ایسا طبقہ ہے، ایسا فرقہ ہے، ایسے بدبخت افراد ہیں جو اما عائشہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ سورہ نور میں جو آیات براءت نازل ہوئی وہ اما عائشہ کے بارے میں نہیں ہیں، بلکہ عائشہ تو ویسی ہی تھی جیسا اتہام لگایا گیا۔ آپ دیکھیے جو ان کی کتاب ہے الصراط المستقیم الی مستحق التقدیم علی عاملی کی، جو شیعہ اور رافضی عالم دین ہے، وہ اس انداز کا اتہام لگاتا ہے۔ ہم نہیں برداشت کر سکتے، ہماری ماں تھی، ہماری عزت و آبرو تھی، ایسی صورت میں ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو واقع افک تھا، جو مومنہ خواتین پر اور پاک دامن خواتین پر، بھولی بھالی خواتین پر اتہام لگانے کی جو صورت تھی، اس کا سب سے زیادہ خطرناک پہلو یہ تھا کہ اما عائشہ پر اتہام لگایا گیا۔ کون سے اسباب تھے، کس وجہ سے، اختصار کے ساتھ میں ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين۔ سورہ نور کی آیت نمبر 11 اور 12، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے جو آیات براءت نازل ہوئیں، 10 آیتیں مسلسل، ان میں سے پہلی اور دوسری آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ اما عائشہ پر اتہام لگانے آئے تھے وہ تمہیں میں کے لوگ تھے، ان کو اپنے لیے شر اور گمراہی تصور نہ کرو، بلکہ اس میں خیر کا پہلو بھی چھپا ہوا ہے، اور ہر وہ انسان جس نے جتنا جرم کیا اس کا گناہ اس کو ضرور ملے گا۔ اور جو آدمی سب سے بڑا گناہ لے کر آیا، عبداللہ بن ابی، جو سرغنہ تھا اس اتہام کا، جس نے امہات المومنین ام المومنین عائشہ صدیقہ پر اتہام لگایا، پوری سازشیں رچیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ متعین ہو چکا۔ عبداللہ بن ابی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس نے جو کچھ کیا، جو لطف اٹھایا، جس انداز سے اس نے مومنوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اتہام تراشی کی، اس کا نتیجہ اس کو قیامت میں ملنے والا ہے، قبر میں ملنے والا ہے، دوزخ میں ملنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے بہت بڑے حصے کو انجام دیا اور سازشیں کی، عبداللہ بن ابی تھا، اس کے لیے دردناک عذاب رکھا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ اسے سنتے ہی مومن مرد اور مومن عورتوں نے نیک گمان کرتے ہوئے اس کو سنتے ہی اس کی تردید کیوں نہیں کر دی؟ جب انہوں نے سنا تھا کہ اما عائشہ کے بارے میں ایسی باتیں چل رہی ہیں تو مومنوں کو چاہیے تھا کہ اس کی تردید کر دیتے، اس اتہام کو کل عدم قرار دے دیتے اور صاف صاف کہہ دیتے کہ جب تک گواہ نہ پیش کیے جائیں، جب تک ہم کسی انداز کے اتہام کو نہ سننا چاہتے ہیں نہ اس پر کان دھرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے کوئی گواہ نہیں پیش کیا، جبکہ اسلام کا دستور ہے کہ زنا کے اتہام کے نتیجے میں 4 عینی شاہدین اگر پیش نہ کیے جائے تو اتہام لگانے والے کو 80 کوڑے لوگوں کے سامنے لگائے جائیں گے، اور اس کے بعد بھی اگر کسی انداز کی کوئی کمی رہ جائے تو قاضی وقت کو مزید سخت فیصلے کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ چیز تمہارے لیے یہ بھی خیر کا پہلو رکھے ہوئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ خیر اس وجہ سے ہے کہ تم کو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ جب عائشہ پر اتہام لگایا گیا تو تم فوراً اس کی تردید کرتے، اس پر کان نہ دھرتے۔ اسی طرح سے ایک بہتان پر اگر کسی نے گواہ نہیں پیش کیے تو ایسی صورت میں بغیر گواہوں کے تم کو اس پر کان نہیں دھرنا چاہیے تھا، یہ سکھانا بھی مقصود تھا، یہ خیر کا پہلو ہے۔ اسی طرح سے خیر کا ایک پہلو یہ ہے
کہ اسے یہ اتہام اس لیے بھی خیر کا پہلو ہے کہ وضاحت نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں جو لوگ بھی شبہے میں پڑ گئے تھے اپنی ماں کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بارے میں، ان کو آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑتا، لیکن اللہ رب العالمین نے دنیا میں دستور نازل کر کے لوگوں کے کان کو کھڑا کر دیا، فرمایا ابھی توبہ کر لو ورنہ آخرت میں دردناک عذاب سہنا پڑے گا۔ تو یہ بھی ایک خیر کا پہلو تھا۔ یہ واقعہ کیسا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے، جس کو غزوہ مریسی یا غزوہ بنی مستلق کہا جاتا ہے، اس سے واپس ہو رہے تھے، مدینہ کے قریب پہنچے، تھکان کی وجہ سے پڑاؤ ڈالا گیا، اور اس کے بعد جو ہودج تھا جس میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھا کر سواری پر سوار کیا جاتا تھا، صحابہ کرام نے وہ ہودج اٹھایا، اونٹ پر سوار کیا اور لے کر چلتے بنے۔ صحابہ کرام کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس کے اندر اماں عائشہ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے، جبکہ وہ اپنا ہار تلاش کرنے کے لیے باہر کی جانب نکلی تھی۔ اور اس کے بعد وہاں پر ایک صحابی رسول جو صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہیں، وہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذمہ داری دی تھی کہ جب قافلہ روانہ ہو جائے تو یہاں پر چیک کر لیں کہ کوئی چھوٹا اوٹا سامان ہو تو اس کو بحفاظت مدینہ پہنچا دیا جائے۔ یہ آئے تو دیکھے، انہوں نے دیکھا کہ اماں عائشہ ام المومنین جو ان کی بھی ماں تھیں، عبداللہ بن ابی نے جب یہ دیکھا کہ یہ چلے ہیں، اپنی سواری پر ان کو بیٹھایا، اماں عائشہ کو خود اس کی نکیل پکڑی اور پیدل چلنے لگے۔ سوچا کتنے بھی کوسوں ہوگا سفر لیکن پیدل سر کر لیں گے، اپنی ماں کو تکلیف دیں یہ برداشت نہیں کیا۔ کتنی سادگی کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، لیکن عبداللہ بن ابی کو خبر لگی، اس نے فوراً صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اماں عائشہ پر اتہام لگا دیا کہ یہ دونوں تنہا تھے اور تنہائی میں کچھ نہ کچھ بات ضرور ہوئی ہے، نہ کوئی دلیل نہ کوئی گواہ۔ اور اس کے بعد اماں عائشہ مدینہ پہنچتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ معاملات ایسے ہیں، اتہام لگایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے اہل و عیال ایسا نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جس کا نکاح اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہوا وہ بیوی ایسا نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود اتہام تھا، اسلامی دستور کا معاملہ تھا، اس وجہ سے آپ نے خاموشی اختیار کی، تحقیق کرتے رہے، بریرہ کو بلایا، بریرہ جو کہ لونڈی تھی، غلام تھی، ان سے پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، تو فرمایا کہ عائشہ تو اتنی سیدھی ہے کہ آٹا گوندتی ہے، رکھ دیتی ہے، اور رکھنے کے بعد روٹی پکانے سے پہلے اس کو نیند آ جاتی ہے، اور بکری آٹا کھا کے نکل جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ صورتحال ہے عائشہ صدیقہ کی۔ اتنی سیدھی لڑکی، اتنی سیدھی خاتون اس انداز کی حرکت نہیں کر سکتی۔ ایک مہینہ گزر گیا، اماں عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی طویل روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بدلا ہوا تھا، مجھ کو کوئی خبر نہیں تھی۔ ایک مہینہ گزرا، مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتہام میں منافقین کی سازش میں شریک ہو گئے تھے اور بعد میں ان کو 80 کوڑے لگائے گئے، ام مصطح کے ساتھ اماں عائشہ تقریباً ایک مہینے کے بعد باہر صبح کسی ضرورت سے نکلی تو راستے میں کانٹے میں ان کا کپڑا الجھ گیا، تو اس کے بعد مصطح کی والدہ نے لان تان کرنا شروع کیا اپنے بیٹے کو کہ وہ ایسا ہے ویسا ہے۔ اماں عائشہ نے کہا خاموشی اختیار کیجیے، وہ بدری صحابی ہیں، ان کی فضیلت ہے، ان کے بارے میں کوئی اتہام میں نہیں سن سکتی۔ انہوں نے پھر تفصیل بتائی کہ میرا بیٹا تمہارے اتہام میں ملوث ہو گیا ہے۔ عائشہ گھر آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گفتگو نہیں فرمائی، روتی رہیں، اور اس کے بعد کہا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا۔ اس کے 3-4 روز کے بعد ان کی حالت خراب ہوتی چلی گئی۔ خود بتاتی ہیں کہ پورا دن گزر گیا، روتی رہیں، پوری رات گزر گئی، روتی رہیں، اگلا دن گزر گیا، روتی رہیں، اگلی رات گزر گئی، روتی رہیں، 3 روز تک یہی کیفیت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں ابو بکر صدیق کے گھر پہ، اور اس کے بعد عائشہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ عائشہ تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں آ رہی ہیں، اگر یہ باتیں سچی ہیں تو استغفار کرو، اور اگر باتیں سچی نہیں ہیں تو
تمہاری براءت آسمان سے نازل ہونے والی ہے. اللہ رب العالمین پر اعتماد ہے, بھروسہ ہے, وہ کسی پر اتہام نہیں آنے دے گا. عائشہ صدیقہ روتی رہیں اور اس کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی, سورہ نور کی 10 آیات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے نزول کے بعد مسجد نبوی میں ممبر لگوایا, ان کی براءت کا اعلان کیا اور اس کے بعد حکم دیا کہ فلاں فلاں لوگوں کو گرفتار کر کے ان کو اتہام لگانے کے جرم میں 80 کوڑے لگائے جائیں, جس کے نتیجے میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے حمنہ بنت جہش اور مصطح بن اثاثہ, ان تینوں کو کوڑے لگائے گئے. اور اس کے بعد فیصلہ ہوا اور اماں عائشہ کی براءت کا اظہار اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان سے فرمایا. اسی طرح سے آپ دیکھیں بہت سارے واقعات ہیں. اماں عائشہ خود فرماتی ہیں, اللہ کے نبی اماں عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ لما نزل عذری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فذكر ذلك وتل القرآن وامر برجلین وامرأة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10 آیتیں نازل ہوئیں تو آپ نے, اور عائشہ صدیقہ کا عذر نازل ہوا تو آپ نے ممبر لگوایا, اس کا اعلان کیا, وہ آیتیں پڑھ کر سنائی اور اس کے بعد 2 مردوں اور 1 خاتون کے بارے میں آپ نے حکم دیا کہ ان کو کوڑے لگائے جائیں. ان تینوں کو کوڑے لگائے گئے. یہ تھا اتہام کا سب سے خطرناک واقعہ جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے, جس کے بارے میں قرآن مجید میں آیات براءت کے ذریعے اس شخصیت کی براءت کا اعلان کیا. اللہ رب العالمین ہم کو اس انداز کے اتہامات سے, اس انداز کے جرائم سے جو ہماری تباہی کا سبب بن جائیں, ہماری تباہی کا سبب اختیار کر جائیں اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں, اس انداز کے تمام گناہوں سے اللہ رب العالمین ہم کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں, اپنی شرمگاہوں کو کنٹرول کریں, صحیح انداز کی زندگی اختیار کریں, زبانوں سے دوسروں کو تکلیف ہرگز نہ دیں. اللہ رب العالمین نے جو دستور بنا دیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطہ بتا دیا, اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں. جب تک ہم جئیں تب تک اسلام پر جئیں, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اور ایک بار پھر سے کہوں گا کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جنہوں نے ہماری ماؤں پر اتہامات لگائے, جن کی کتابیں ان اتہامات سے بھری پڑی ہیں. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو یا تو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں, یا تباہ و برباد کر دے. پوری دنیا میں تباہی کے نتیجے میں ان کی تباہی ان قریب ہے اور اللہ رب العالمین کی لاٹھی بے آواز ہے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.